دیوتا ایپیسوڈ 1۔ میرا نام فرحاد علی تیمور ہے۔ میرے والد تیمور علی شاہکوٹ تحصیل و ضلع شیخوپورہ کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں 500 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اناج کی فراوانی، مال و زر کی افراط اور زندگی کا ہر عیش و آرام ہمیں میسر تھا۔ اس کے باوجود میں ایسا بد نصیب تھا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ نصیب نہ ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب میں 6 برس کا ہوا تو میرے والد بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور میں اتنی بڑی دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تنہائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے دیگر عزیز و اقارب نہیں تھے، سبھی تھے، مگر اس کم عمری میں ان کا محتاج بن گیا تھا۔ میرے چچا ناصر علی شہری زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ زراعت اور زمینداری سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میرے والد کو ایک پسماندہ دیہاتی سمجھ کر دور کی صاحب سلامت رکھتے تھے، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی وہ 500 ایکڑ اراضی پر قابض ہونے کے لیے شاہکوٹ آ گئے۔ میں ناسمجھ بچہ تھا، اپنے گھر اور پنڈ کے باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے پیار سے مجھے گود میں اٹھایا اور بیٹا کہہ کر سینے سے لگایا تو میرے ننھے سے دل میں اور میری چھوٹی سی دنیا میں باپ کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رشتہ دار محبت کے نام پر کس طرح فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے زمین جائیداد کے تمام کاغذات اپنی تحویل میں لیے اور وہ زمینیں دوسروں کو ٹھیکے پر دے کر مجھے اپنی انگلی پکڑائی اور لاہور لے آئے۔ وہ کسی کی انگلی پکڑ کر زندگی گزارنے کا پہلا موقع تھا۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، لیکن چھوٹی سی عمر میں محتاج بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر چچا کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جسے وہ بڑھا رہے تھے کیونکہ والد مرحوم کی دولت اب انہیں بہت بڑا تاجر بنا رہی تھی۔ پہلے جین مندر کے قریب 3 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، مگر اب وہاں 2 منزلہ کوٹھی بن رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا۔ چچی مجھ سے نفرت کرتی تھی، بات بات پر جاہل گنوار کہہ کر دھتکارتی تھی۔ ان کے بچے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ کھیل کود کے دوران مجھے یوں دھتکارتے جیسے کوئی نیچ ذات کا لڑکا ان کے قریب آ گیا ہو۔ چچا ناصر علی کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینگا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ چچی انتقاماً میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اپنی ماں کی طرح مغرور اور بد مزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا، کبھی پیروں میں، اور مجھے اس کے پاؤں دابنے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اسی لحاظ سے ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ ابھی گود کی بچی تھی، ماں کی گود سے زیادہ مجھ پر لدی رہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور چھوٹی بہن کو تمام دن گود میں اٹھائے پھرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ چچا جان میری دولت اور جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھے تھے، تاہم وہ اکثر میری حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے کہ فرحاد کو ملازم نہ سمجھو، بیٹے کی طرح لاڈ پیار سے رکھو۔ اگر وہ بدک کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا تو زمینوں کی آمدنی بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ میں دروازے کے باہر فرش پر بیٹھا اسکول کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ چچی نے جواب دیا، میں کب چاہتی ہوں کہ لڑکا یہاں سے جائے، مگر کیا کروں، اس کی آنکھیں دیکھ کر وحشت سی ہوتی ہے۔ آپ نے شاید غور نہیں کیا، کبھی غور سے دیکھیں، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے تو میں ٹھٹک جاتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں، اس کے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے۔ چچی کی باتیں سن کر میں اپنی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میرے اندر کوئی بدروح گھسی ہوئی ہے؟ اس وقت مجھے اپنے والد مرحوم کی باتیں یاد آئیں۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میرے بیٹے کی آنکھوں میں قدرتی چمک ہے، فرشتوں کا نور ہے۔
یہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرے گا۔ والد محترم کے محبت آمیز اور چچی کے نفرت انگیز قیاسات میرے کچے دماغ میں گڑبڑ ہونے لگے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی آنکھیں بہت اچھی اور بہت ہی پرکشش نظر آئیں۔ آئینے کے سامنے عورت ہو یا مرد، سبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میری آنکھوں میں نیکی اور محبت کی چمک ہے یا بدی اور نفرت کی چنگاریاں۔ حقیقت جو کچھ بھی ہو، ویسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ چچی میری آنکھوں سے ڈرتی ہیں۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، مجھے گالیاں دیتی تو میں جواباً انہیں گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مجھے مارتی تو میں پلٹ کر ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر قدرتی طور پر مجھے ایک ایسا ہتھیار مل گیا تھا جس سے میں انہیں ڈرا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں جو بات آئی میں اسی پر عمل کرنے لگا۔ اب اکثر یوں ہونے لگا کہ جب بھی چچی سے سامنا ہوتا تو میں انہیں تیز چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر مجھے گالیاں دینے لگتی، کبھی میری اچھی طرح پٹائی کر دیتی۔ ایسے وقت میں نے یہی دیکھا کہ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی، مجھے گالیاں دیتے وقت مجھ سے نظریں چراتی رہتی تھی۔ کبھی مارنے سے پہلے میرا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے مجھے دوسری طرف گھما دیتی تھی تاکہ میرا منہ دوسری طرف ہو جائے اور میں انہیں اپنی آنکھوں سے دہشت زدہ نہ کر سکوں۔ کئی بار انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ وہ میری آنکھیں پھوڑ ڈالیں گی۔ یوں ہمارے درمیان نفرتیں پروان چڑھ رہی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس ماحول سے نفرت اور عداوت کا درس لے رہا تھا۔ چچی کی گالیاں، چچا جان کی دوغلی محبت، ظہیر کی عداوت اور غزالہ کا تحکمانہ انداز، یہ تمام جیتے جاگتے نفرت انگیز عناصر میرے اندر لاوے کی طرح پکتے رہتے تھے۔ ہاں، اس جہنم میں صرف ایک محبت کرنے والی ہستی تھی، اور وہ تھی ننھی شاہینہ۔ ان دنوں وہ 7 برس کی تھی اور میں 12 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے، مگر جب وہ بالشت بھر کی تھی تب ہی سے میری گود میں کھیلتی آئی تھی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ جب وہ ننھی ننھی باہیں میری گردن میں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میں اس بے غرض اور پاکیزہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ بس وہی میری ایک بہن تھی، میری دنیا تھی اور میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک رات چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننہال میں تھے۔ شاہینہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ چچی نے بھی اس رات بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ شاہینہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں رات گئے تک شاہینہ کو پریوں اور شہزادوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ معصوم بچی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی پر محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شاہینہ آرام دہ پلنگ پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سوتا ہوں۔ وہ محض اس لیے آرام سے سو گئی تھی کہ وہ ایک بھائی کا بستر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمیشہ پھولوں کی سیج پر سوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ دوں کہ وہ شاہینہ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بے دھڑک دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر چچی کی آواز سنائی دی، کون ہے؟ فرحات، کیا تم ہو؟ جی ہاں، شاہینہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیے۔ اسے سونے دو، میں بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی، تم میری نیند خراب نہ کرو۔ چچی آپ نیند میں رہیں گی اور وہ بیچاری فرش پر پڑی رہے گی، گدھا کہیں کا۔ ان کی غصے بھری آواز سنائی دی، جب دیکھو بحث کرنے پر تل جاتا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں۔ میں وہیں کھڑا رہا اور دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر وہ دروازہ کھلا ہوتا تو میں خود ہی شاہینہ کو اٹھا کر لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بد مزاج تھی کہ اٹھ کر دروازہ تک نہیں کھول رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر اس دروازے کو گھورتا رہا۔ پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈارلنگ، تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو،
वो लड़का चला गया है। नहीं, तुम नहीं जानते। चची की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे यूं लग रहा है जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। कितनी ही बार मैंने ख्वाब में उसकी आंखें देखी हैं। वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। मैंने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से दरवाजे को चुभती हुई नजरों से देख रहा हूं और ख्याली नजरों से चची के बंद कमरे की तारीकी में भटक रहा हूं और अपनी नजरों से पूछ रहा हूं कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोलती। वो दरवाजा जरा सा खुल गया। उनके कमरे में वाकई तारीकी थी। कॉरिडोर की रोशनी में मुझे सिर्फ उनका चेहरा और शाने नजर आए। फिर उन्होंने ये कहकर एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया कि तुम जाओ, मैं आ रही हूं। मैं सर झुकाकर कॉरिडोर से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त मेरे कच्चे जहन में यह बात पक रही थी कि चची के कमरे में कौन शख्स है और क्यों है। वो वाकया मेरी समझ में ना आया। किसी हद तक समझने की कोशिश भी की तो दिमाग पर धुंध सी छा गई। कुछ समझने और न समझने के दरमियान उलझ गया। हां, इतना जरूर कहूंगा कि चची का घबराना, कमरे की तारीकी और एक अजनबी मर्द की आवाज, इन सब में ऐसी असरारियत थी कि इनके मुताल्लिक सोचते सोचते मेरी उम्र गैर महसूस तरीके से जवानी की तरफ करवट बदलने लगी। थोड़ी देर बाद चची मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, फिर शाहीना को मेरे बिस्तर से उठाने के लिए झुक गई। उसी वक्त मैंने पूछा, क्या आपसे कोई मिलने आया है? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। जरा देर के लिए उन पर घबराहट तारी हुई। फिर वो संभल कर मेरी जानिब बढ़ती हुई बोली, इतनी रात को कौन मिलने आएगा? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपके कमरे में किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए पूछ रहा हूं। बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, तूने किसकी आवाज सुनी थी? वो तेरा कोई बाप होगा, मेरे सामने का छोकरा, और मुझे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल बता, कौन है मेरे कमरे में? कौन तेरी माँ का यार है जिसकी आवाज तूने सुनी है? मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर कहा, खबरदार मेरी माँ का नाम न लेना, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं डट कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरा वो चैलेंज ऐसा था कि वो कदरे हैरानी से मुझे सर से पांव तक देखने लगी। मैं 12 बरस का था, मगर कद में उनके बराबर हो गया था। शायद पहली बार वो मेरे ऊंचे कद को तवज्जो से देख रही थी। फिर वो पीछे हटकर अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, लो देखो, यहां कोई नहीं है। तुम्हें धोखा हुआ है, तुमने किसी की आवाज नहीं सुनी है। मैंने सुनी है। मैं पांव पटकता हुआ कमरे के अंदर चला गया और चारों तरफ उस शख्स को तलाश करने लगा। इतनी देर में चची वापस जाकर शाहीना को ले आई थी। उसे बिस्तर पर सुलाते हुए उन्होंने कहा, क्या अभी तक तसल्ली नहीं हुई है? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। कमबख्त ऊंट की तरह लंबा हो रहा है। मारती हूं तो मेरे ही हाथ दुखने लगते हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे चचा को आने दो, वही तुम्हारी खबर लेंगे। मैं लापरवाही से कहता हुआ अपने कमरे में आकर सो गया, मगर मुझे फौरन ही नींद नहीं आई। मैं देर तक उस शख्स के मुतालिक सोचता रहा जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, मगर वो नजर नहीं आया था। शायद चची ने उसे भगा दिया था या कहीं छुपा दिया था। मैं उनकी मक्कारी को न समझ सका। रात को देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। फिर चचा जान की गर्जदार आवाज सुनकर ही मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। वो गुस्से से पेचोताप खाए हुए कह रहे थे, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या इसी दिन के लिए मैं तेरी परवरिश कर रहा हूं? मैं कुछ न समझते हुए उठकर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से उन्हें तकने लगा। चची ने हाथ नचाकर कहा, ए है, कैसी मासूम सी सूरत बनाकर अपने चचा जान को देख रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। जलील कमीने, इसी दिन के लिए मैं शाहीना को तेरे पास आने से रोकती रहती थी। तुम चुप रहो बेगम, चचा जान ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, क्यों बे, कल रात तूने शाहीना को प्यार किया था? मैंने अस्बात में सर हिलाकर कहा, जी हां। ये जवाब सुनते ही चचा जान ने एक जोर का तमाचा मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन न संभाल सका, बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं नहीं जानता था कि छोटी बहन को प्यार करना जुर्म है, लेकिन इस तमाचे ने बहन भाई के मुकद्दस रिश्ते में खोट पैदा कर दिया।
انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا, تو اتنا نڈر ہو گیا ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور بے حیائی سے اعتراف بھی کرتا ہے. بول, تو نے کیوں پیار کیا تھا؟ انہوں نے دوسرا تماچا رسید کیا. میں نے روتے ہوئے کہا, آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو روز ہی شاہینہ کو پیار کرتا ہوں. چچی نے جلدی سے کہا, اور روز ہی اس معصوم بچی کو گندی گندی حرکتیں سکھاتا ہے. اگر کل رات میں دیکھ نہ لیتی تو وہ گندی حرکتوں کی تفسیرات بیان کرنے لگی. میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان کا منہ تک رہا تھا. مجھ پر ایسی باتیں منکشف ہو رہی تھی جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا, لیکن وہ گھناؤنی باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی تھی. صرف اتنا ہی نہیں, مجھ پر اچھے خاصے الزامات عائد کرنے کے بعد چچی جان نے اپنے بچاؤ کے لیے کہا, یہ لڑکا وقت سے پہلے سیانا ہو گیا ہے. جب میں نے ایسی گندی حرکتیں دیکھنے کے بعد اسے دھمکی دی کہ میں تمہارے چچا جان سے شکایت کروں گی, تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکی دی. کہنے لگا, چچا جان آئیں گے تو میں کہوں گا کہ چچی کے کمرے میں کل رات کوئی آدمی آیا تھا. ہائے ہائے, یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی. آپ نے کبھی میرے متعلق ایسا سوچا بھی نہ ہوگا, مگر اس حرامی نے کیسی کیسی باتیں کہہ دی. میں تو اس گھر میں اب 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی. یہ باتیں سن کر چچا جان آگ پر رکھے ہوئے لوہے کی طرح تپ گئے تھے. انہوں نے ہاتھوں سے, لاتوں سے اور گھونسوں سے اس قدر مجھے مارا تھا کہ میرے جسم کی ہڈی ہڈی دکھنے لگی تھی. وہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اپنی چچی کے قدموں پر گر کر معافی مانگو, ورنہ مجھے ننگا کر کے گھر سے نکال دیں گے, اور شاہینہ کو تو اب کبھی میرے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے. میں بھی ایک ضدی تھا. میں مار کھاتے کھاتے مر جانا پسند کر رہا تھا, لیکن چچی کے ناپاک قدموں کو چھو کر معافی مانگنا گوارا نہیں کر رہا تھا. چچا جان مجھے مارتے مارتے بے حال ہو گئے. وہ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کے قریب لائے اور وہاں ایک اسٹور روم میں مجھے بند کر دیا. پہلے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ چچی سے معافی نہ مانگنے کی صورت میں وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے, لیکن وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے تھے. انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاؤں گا, پھر ان کی شہ پا کر زمین و جائیداد کے کاغذات کا مطالبہ کروں گا. یہی وجہ ہے کہ وہ مار پیٹ سے میرے دل میں دہشت بٹھا کر مجھے اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے مجھے اسٹور روم میں بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا. میں نے کئی بار دروازے کو پیٹ پیٹ کر فریاد کی. جواب میں صرف ایک بار مجھے شاہینہ کی آواز سنائی دی. وہ دوسری طرف سے دروازے کو پیٹ پیٹ کر مجھے پکار رہی تھی, لیکن اسی وقت اس کے ماں باپ کی آواز سنائی دی. چچی اسے جھڑکتی ہوئی وہاں سے لے گئی. تھوڑی دیر بعد چچا جان نے دروازہ کھول دیا. صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے باعث میری ضدی طبیعت ذرا مسمحل سی ہو گئی تھی. اس کے باوجود میں بھوکا پیاسا اس گھر سے چلا جاتا, لیکن شاہینہ کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی. پھر یہ کہ چچا جان بھی نرم پڑ گئے تھے. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا, میرے ساتھ آؤ. وہ مجھے اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں لے گئے. وہاں شاہینہ اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر آئی اور بھائی جان کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی. میرے جی میں آیا کہ اسے محبت سے چوم لوں, مگر مجھے تماچے یاد آ گئے. ان تماچوں نے کیسی غیرت پیدا کر دی تھی. شاہینہ کچھ پرائی پرائی سی لگ رہی تھی. چچا جان ہم دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے. اسی وقت چچی نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی. وہ میرے پاس آنے کے لیے چیختی چلاتی رہی, لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئی. میں بے بسی سے سر جھکا کر چچا جان کے ساتھ کھانے کی میز پر آ گیا. ملازم میز پر کھانا چن رہا تھا. جب وہ چلا گیا تو چچا جان نے نرم لہجے میں کہا, فرحاد, میں ہمیشہ تجھے بیٹا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. کیا شاہینہ تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ جی ہاں, میں نے خلوص دل سے جواب دیا. اچھی بات ہے, میں شاہینہ سے تمہاری شادی کر دوں گا. میں نے چونک کر سر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہینہ سے میری شادی بھی ہو سکتی ہے. میرے سامنے شاہینہ ہوتی یا کوئی دوسری لڑکی ہوتی, اس عمر میں بہن کے سوا کسی دوسرے رشتے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن چچا جان سوچ رہے تھے. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کی رشوت دے کر مجھے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے. شاہینہ میری بہن ہے, میں نے جواب دیا. میں اس سے شادی نہیں کروں گا.
चचा जान ने मुझे घूर कर देखा, फिर जरा सख्त लहजे में कहा, उसे बहन कहकर अपनी गंदी जहनियत को न छुपाओ। तुम्हारे और शाहीना के मुतालिक क्या फैसला करना चाहिए ये मैं बेहतर समझता हूं। उर्दू अदब की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस नॉवेल अब आपकी समातों के लिए देवता। देवता का बकिया हिस्सा सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।